أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب أهل بيته الأطهار. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. صلوات باود. اللهم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین گرامی قادر، سامعین محترم، خمسہ مجالس 5 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک عظیم ترین مہینے میں بے پناہ مناسبتیں، 5 مجلسوں کا عنوان تسلیم معصومین علیہم السلام. معصومین علیہم السلام کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کی منزل پہ پہنچا دینا، سرنڈر کر دینا. قرآن مجید کا اعلان ہے کہ وَأَمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا حق خلق اللہ ان یسلم لنا قضاء اللہ. خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بہترین وہ ہے جو قضاء الہی کے سامنے سر تسلیم جھکا دے، اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو راضی کی منزل پہ پہنچا دے حکم الہی کے سامنے. صاحب تسلیم انسان کی صفت رضا اور توکل سے بھی بہتر صفت ہے. ہم نے کتنی مرتبہ یہ گزارش کی ہے کہ دیدار معصومین کے لیے جو تڑپ رہے ہیں بہترین بات ہے، لیکن رضائے خدا اور رضائے معصومین سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. اور خدا کی ذات پہ توکل اور بھروسہ ہو. لیکن آج ایک قدم اور بڑھیں گے کہ رضائے الہی، خدا کی خوشنودی، خدا کو خوش کرنا، راضی کرنا، خدا کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنا، اس سے بہترین صفت ہے تسلیم. کیونکہ صاحب تسلیم، جو تسلیم والا آدمی ہوتا ہے، جو مشکلات وارد ہوتی ہیں ان کا کوئی علاج نہیں کرتا. جو انسان تسلیم کی منزل پہ ہو جاتا ہے، سرنڈر کی منزل پہ ہو جاتا ہے، وہ مشکلات آنے پر بھی اس کا کوئی علاج، کوئی حل تلاش نہیں کرتا، اور اپنے دل کو تمام مشکلات سے قطع تعلق کر لیتا ہے. تمام مشکلات، پریشانی، یہ تو رضا الہی کی بنیاد پہ کہ خدا جو ہے جس عالم میں رکھے ہم راضی رہیں، خدا کی ذات پہ توکل. لیکن تسلیم کی منزل پر وہ انسان ہوتا ہے کہ مشکلات آتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتا، پریشانیاں آتی ہیں، اس کا علاج نہیں تلاش کرتا،
اپنے دل کو تمام مشکلات کے لیے قطع تعلق کر لیتا ہے. یعنی رضا، راضی ہونا، یہ ایک اچھی صفت ہے، بہترین صفت ہے، بنیادی طور پر انسان کے موافق ہے، سپورٹ میں ہے رضا الہی. اور توکل، خدا کی ذات پہ بھروسہ میں انسان اپنے سارے معاملات خدا کے سپرد کر دیتا ہے، حوالے کر دیتا ہے. یہ دونوں کوالٹی، یہ دونوں صفت انسان کی طبع اور نفس میں داخل ہو جاتی ہے، نیچر میں، اس کے نفس میں، اس کی فطرت میں داخل ہو جاتی ہے رضا الہی، خدا کی ذات پہ توکل. جبکہ تسلیم کا معاملہ ایسا نہیں ہے. خدا کے چنے ہوئے بندے بہت سی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. مثلا خاندان کی بد اخلاقی، خاندان والے، ہم انہیں جوڑتے ہیں وہ ہمیں توڑ دیتے ہیں، ہم انہیں پوچھتے ہیں وہ ہمیں پوچھتے بھی نہیں، وہ ہم سے لڑتے ہیں. خاندانی اختلافات بہت ہوتے ہیں. خاندان کی بد اخلاقی، بیماری، تکالیف وغیرہ میں دو چار ہوتے ہیں جو ملوث ہو جاتے ہیں بد اخلاقیوں میں یا بیماریوں میں، کیونکہ وہ صاحب تسلیم افراد ہوتے ہیں اور کبھی بھی زبان اعتراض نہیں کھولتے، زبان پہ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی اعتراض نہیں آتا ہے. اپنے اندرونی عدم، اپنے اندر کی خوشنودی کو ظاہر بھی کسی سے نہیں کرتے کہ ہم یہ راضی نہیں ہیں، یہ نزلہ، یہ زکام، یہ بیماریاں، یہ خرابیاں، یہ خاندان کے اختلافات، بد اخلاقیاں، یہ ساری چیزیں ہیں، بیماری ہے، لیکن اس کا شکوہ ہم کسی سے نہیں کریں گے اور زبان سے ظاہر بھی نہیں ہوگا. یہ جو آج آپ کی خدمت میں نے تسلیم کی ایک صراحت مثال پیش کی ہے، وہ سورہ انعام آیت نمبر 41 کے ضمن میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. معصومین کے سامنے سرنڈر ہونا، تسلیم کر لینا، اپنے آپ کو انہی کے سامنے، انہی کے قدموں پہ جھکا دینا، اور پھر مسائل، مشکلات، پریشانیاں، زندگیاں میں تکلیفیں آتی رہیں، اسے شکوہ، شکایت کے طور سے دوسروں کے لیے کہ ہم اس پر راضی نہیں ہیں، اسے ظاہر بھی نہ کریں. یہ بہت بڑی منزل ہوتی ہے تسلیم کی. اور تسلیم یہ کیسے کیا جائے کہ کیا ایسے لوگ بھی کائنات میں ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ تو ان کی مثالیں کائنات میں بہت ہیں. خاص طریقے سے جو در معصومین سے وابستہ ہیں، در ائمہ معصومین علیہم السلام سے وابستہ ہو گئے اور اپنے آپ کو تسلیم کی منزل پہ پہنچا دیا، ایسے لوگ مشکلات اور پریشانی میں رہے ہیں، زحمتیں اٹھائی ہیں، لیکن کبھی بھی ان کی زبان پہ شکوہ اور شکایت اور اپنی بیماریوں کا اظہار، اپنی تکلیفوں کا اظہار، اپنے مسائل کا اظہار نہیں ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کی رضا پہ راضی رہے، خدا کی ذات پہ توکل بھی کرتے رہے اور اپنے آپ کو سرنڈر بھی کیا ہے، تسلیم کی منزل پہ پہنچا دیا. اس میں اعلیٰ کردار، آج کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، اعلیٰ ترین کردار کی بلند ترین منزل پر فائز زمانے پیغمبر میں مسیح الاسلام کا لقب دیا گیا ہے. یعنی اسلام کے مسیح جناب عیسیٰ ہیں، لیکن زمانے رسالت میں جسے مسیح الاسلام قرار دیا گیا ہے، وہ لقب، وہ کنیت، وہ صفت، وہ کوالٹی جناب ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور تقوی دیکھنا ہے، وہ ابو ذر کے چہرے کو دیکھ لے، اسے عیسیٰ کا زہد اور تقوی بھی نظر آ جائے. معمولی بات نہیں ہے. زمانے پیغمبر میں مسیح الاسلام، اسلام کے مسیح ہیں جناب ابو ذر. عیسیٰ کا زہد و تقوی دیکھنا ہے تو جناب ابو ذر کی طرف زیارت کر لیں. میرے عزیزوں، ابو ذر غفاری ان صحابیوں میں شامل ہیں
کہ ان کو یہ شرف ملا ہے، یہ رتبہ ملا ہے کہ وہ ردیف النبی کہلاتے ہیں۔ ردیف النبی، ردیف اسے کہتے ہیں جو شاعر جانتے ہیں، قافیہ اور ردیف آپ جانتے ہیں، قافیے کے بعد ردیف آتا ہے۔ ردیف بھی ایک جیسی ہوتی، ردیف چینج نہیں ہوتی۔ یہ ردیف اسے کہتے ہیں کہ جب عرب کے دور میں سواریاں کم تھی اور ہر انسان اپنی سواری کے ساتھ کسی ایک آدمی کو اپنے پیچھے بٹھاتا تھا، جو سواری میں اونٹ کے اپنے پیچھے بٹھاتے تھے خود سوار ہونے کے بعد، اسے عربی میں ردیف کہتے ہیں۔ اور یہ کسی اور کے ردیف نہیں، ابو ذر رسول خدا کے ردیف ہیں۔ رسول جنہیں اپنے سکون اطمینان کے لیے جنہیں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اسے ابو ذر کہتے ہیں۔ میں جناب ابو ذر کا مقام، رتبہ کن اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں؟ تاریخ، سیرت، کردار، اخلاق، عشق، ایمان، محبت، توکل، تسلیم، استغنا، ان سارے مسائل ایک طرف ہیں۔ اس سے بڑا رتبہ کوئی ہو سکتا ہے تو سمجھاؤ۔ پیغمبر اسلام بہت کچھ جناب پیغمبر نے جناب ابو ذر کے لیے فرمایا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 4 ہستیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ 4 ہستیوں سے مجھے محبت کرنے کا خدا نے آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کرو۔ ساری کائنات پیغمبر سے محبت کرے۔ وہ 4 ہستی ہیں جن سے پیغمبر اسلام محبت کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن سے خدا محبت کرتا ہے اور حکم دیتا ہے میرے پیغمبر تم بھی علی سے محبت کرو۔ کچھ علی کی محبت میں دخل کیا۔ اللہ نے حکم دیا سلمان فارسی سے محبت کرو، ابو ذر غفاری سے محبت کرو، عمار یاسر سے محبت کرو۔ میرے عزیزو اندازہ لگائیں کہ جو اللہ ابو ذر سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے، ابو ذر کا مقام، رتبہ سچوں میں آسمان اور زمین نے ایسے لوگوں کو نہ سایہ دیا ہے نہ اپنے اوپر اٹھایا ہے ابو ذر سے زیادہ سچا۔ کتنے مارکے، کتنی حقیقت، منصف مزاجی ہے جناب ابو ذر کی، سچائی ہے۔ اسلام کے راستے پر جناب ابو ذر آئے کیسے؟ زحمتیں ہوئیں، تکلیفیں ہوئی ہیں۔ دربار سے 200 درہم لے کے 2 غلام آئے اور انہیں کہا گیا کہ اگر یہ 200 درہم جناب ابو ذر لے لیں گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ جناب ابو ذر غربت، فاقہ، تنگ دستی، مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ 200 درہم آیا، بادشاہ کا غلام، درباری نمائندے، وہ 200 درہم لے کر آئے، منت کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں کہ ابو ذر یہ لے لو۔ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، کہا غریب فقیر تو ہی ہو۔ انہوں نے ایک روٹی سوکھی اپنے گھر سے نکال کے دیکھا، کہا دیکھو خدا کی ذات کا بھروسہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ رزق دیا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ لگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی طرف اپنی لیے نہ لیجئے لیکن کم از کم میرے لیے لیجئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ 200 درہم اگر ابو ذر لے لیں گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تو آپ میری لیے کر لیجئے، میرے لیے کر لیجئے کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ جناب ابو ذر نے مسکرا کے فرمایا تم تو آزاد ہو جاؤ گے، ہم غلام ہو جائیں گے۔ ہم کسی کا پیسہ لے کر، بادشاہ کا اور حاکم کا پیسہ لے کر اس کے غلام ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو یہ کیفیت تھی جناب ابو ذر کی۔ مشکلات ہے لیکن شکوہ نہیں ہے، مشکلات ہے لیکن ظاہر نہیں کر رہے ہیں، مشکلات ہے لیکن اس عالم میں بھی توکل اور رضا الہی اور خدا کی ذات پہ تسلیم ہونے کی سند پیش کر رہے ہیں جناب ابو ذر۔ میرے عزیزو جناب ابو ذر عظیم ترین شخصیت، مشہور ترین ہے کہ جب مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حکومت سنبھالی ہے
علی کے سامنے کچھ لوگ آئے کہ انہوں نے فلاں آدمی نے میرے باپ کو قتل کیا، اس کا بدلہ لے لیجیے. اس کو پکڑ کے لائے. آخر اس نے اقرار بھی کر لیا کہ ہم نے قتل کیا. سزا کے لیے امیر المومنین نے وقت معین کیا. اس نے کہا تھوڑی مہلت دے دیجیے، میں اپنے بچوں میں وراثت تقسیم کر کے آ جاؤں. کہا اس کی ضمانت کون لے گا؟ تو جناب ابوذر کھڑے ہوئے. میں ضمانت لیتا ہوں، جبکہ جناب ابوذر اسے جانتے بھی نہیں تھے. فلاں دن تک نہیں آیا تو آپ مجھ سے بدلہ لے لیجیے. وہ چلا گیا. لوگ جناب ابوذر سے کہہ رہے تھے، جناب ابوذر کے لیے کہہ رہے تھے کہ اب ابوذر کا کیا ہو گیا، نہیں جانتے تھے، اور اس کے بعد وعدہ لے لیا ہے. اب تو علی عادل ہیں، وہ سزا دیں گے ہی جو مجرم ہوگا. جو ٹائم اس نے بتایا تھا وہ آ گیا. لوگ حیران پریشان. لوگ مجمع میں کہا کیوں گئے تھے؟ قتل ہونے کے لیے ڈر کے گئے تھے. کہا نہیں، میرے اوپر ذمہ داری تھی، کسی کا مال وراثت میں تھا، میں اسے ادا کرنے کے لیے. میں اسے قتل ہو جاتا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امانت داری کیا ہوتی، امانت پہ بھروسہ نہیں ہوتا. اللہ قتل ہونا بھی گوارا کر رہا ہے، راضی ہے، لیکن امانت داری میں خیانت نہیں کرتا. یہ ہے تسلیم. ابوذر سے پوچھا ابوذر تم جانتے نہیں تو پھر بھی وعدہ لے لیا؟ تو کہا میں ڈرتا تھا کہیں دنیا سے بھلائی ختم نہ ہو جائے، اچھائی ختم نہ ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کے کام نہ آ جائیں. یعنی کسی کی موت کی ضمانت لے لی. جس کے رشتہ دار کو قتل کیا تھا ان سب لوگوں نے کہا میں نے اسے معاف کر دیا مولا علی. کیوں؟ کہا میں ڈرتا ہوں کہیں آف درگزر معاشرے میں ختم نہ ہو جائے کہ باپ کے قاتل کو معاف نہیں کیا. جب اتنا بڑی تکلیف میں معافی کے دروازہ کھول رہا ہوں، میں تو خالق اور مالک کتنا بڑا. تو عزیزان محترم، جناب ابوذر کی شخصیت کائنات میں بالکل آیا ہے. جناب ابوذر منزل کمال پر ہیں. جناب ابوذر جناب ابوذر سچے صدق دل کے ساتھ جناب ابوذر نے دنیا کو آواز دیا کہ یاد رکھو تسلیم، خدا کی عبادت، خدا کی بندگی، خدا کے احکام، خدا کے پیغامات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو جھکا دو. عزیزان محترم، جناب ابوذر نماز پڑھ رہے تھے. بھیڑیا بکریوں کے درمیان میں آ گیا. علامہ مجلسی حیات القلوب اور سید جزائری انوار النعمانیہ میں لکھتے ہیں کہ ابوذر نماز پڑھ رہے تھے، ان کی بھیڑ بکریاں چر رہی تھیں. اچانک ایک بھیڑیا آیا اور بکری کو اٹھا کر لے گیا. ابوذر نماز پڑھتے رہے، بالکل خیال نہ کیا، اتنے میں ایک شیر آیا اور اس بھیڑیے کے 2 ٹکڑے کر دیے اور بکریوں کو اس کے جھنڈ میں لا کے چھوڑ دیا. ابوذر نماز پڑھتے رہے، وہ شیر بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرتا رہا. نماز سے فارغ ہوئے شیر بکریوں کے پاس سے ان کی رکھوالی کر رہا تھا. خود پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کے تمام صورتحال بتایا ہے. اور اس کے بعد کچھ منافقین نے سن کر کہا ابوذر جھوٹ بول رہے، ہم جا کر دیکھیں گے، جھوٹ کا پتہ چل جائے گا. وہ دوسرے دن شہر سے باہر آئے، دیکھا ابوذر نماز میں مشغول ہیں، شیر بھیڑ بکریوں کو چرا رہا، رکھوالی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. اگر کوئی جانور اپنے جھنڈ سے باہر جاتے تھے تو اسے واپس لاتا تھا. جب ابوذر نماز سے فارغ ہوئے تو شیر نے کہا اے ابوذر اپنے جھنڈ بھیڑ بکریوں کا خیال رکھو. پھر شیر نے منافقوں کی طرف دیکھ کر کہا خدا کی مجھے حکم دیا ہے خدا نے کہ ابوذر کی اطاعت کرو. اللہ اکبر. جو امام کی اور معصوم کی اطاعت اور اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں، ساری دنیا ان کی جو ہے وہ اطاعت کرتی ہے. یہ امام کی بات نہیں ہے، معصوم کی بات نہیں ہے.
ابو ذر کی اطاعت شیر کر رہا ہے، وہ بھی خدا کے کہنے پر، اس لیے کہ ابو ذر خدا کی اطاعت کر رہے ہیں، نبی کی اطاعت کر رہے ہیں، امام کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تسلیم کی منزل پہ پہنچا گئے ہیں، تو ساری کائنات ابو ذر کی اطاعت کرے. صلوات بر محمد. اگر ابو ذر حکم دیں تو تم سب کو ہم ہلاک کر دیں، کاٹ دیں، یہ ان کی مہربانی ہے. اللہ کی قسم اگر ابو ذر چاہیں تو تمام سمندر سونا چاندی بن جائے، تمام پہاڑ مشک بن جائے. تو خدا نے قدرت کاملہ سے جناب ابو ذر کے ارادے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں بن جائیں گی. جب ابو ذر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا احسنت یا ابو ذر، اے ابو ذر بہت خوب، کیونکہ تم نے خدا کی اطاعت کی، اس لیے خدا نے شیر کو تیرے لیے تابع کر دیا، فرما بردار بنا دیا، تیری تسلیم میں رکھ دیا، اس لیے کہ تم نے اپنے آپ کو خدا کی تسلیم میں رکھ دیا. عزیزو، جناب ابو ذر کا مقام، رتبہ، درجہ عالی ہے، بہت عظیم ہے جناب ابو ذر. اللہ اکبر. ایسی محبت میں، تسلیم میں جناب ابو ذر کو کتنے مصائب برداشت کرنے پڑے، کتنی مشکلات کا سامنا دیکھنا پڑا، لیکن ہر عالم میں جناب ابو ذر راضی برضا رہے اور یہ کہتے رہے کہ خدا بند عالم نے جو حکم دیا ہے ہم اسے انجام دیں گے. میرے عزیزو، جناب ابو ذر کی مثالیں کتاب، تاریخ، اخلاق بھرے پڑے ہیں. ہمیں اس کے اعتبار سے نمونے کے طور پر تھوڑی دیر آمادہ ہونا چاہیے. آج شہادت جناب ابو ذر کا دن ہے، 5 ذی الحجہ. جناب ابو ذر منصب مزاج میں عالی ہے. رسول خدا ایک کیا منصب مزاجی انسان کے اندر ہونا چاہیے، انصاف پسند ہونا چاہیے. دلیل ان کے سامنے آئے تو مان لو، کٹ حجتی نہیں کرو، ضدی مزاج نہ بنو، منصب مزاج بنو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی جناب ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی پیغمبر کی زیارت کرنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، ابھی پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے نہیں ہیں، پھر بھی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. واقعہ یوں ہے کہ زمانے جاہلیت میں حضرت ابو ذر غفاری نے اللہ اکبر ایک منت مانی تھی کہ اگر میرا خدا، یعنی ہاتھوں کا بنایا ہوا خدا جسے وہ خدا مانتے تھے، وہ فلاں کام کر دے گا تو میں اپنے خدا کو حلوہ کھلاؤں گا. خالق کائنات نے اپنے فضل و کرم سے ابو ذر کا کام کر دیا. ابو ذر نے سمجھا کہ میرے ہاتھوں کے بنے ہوئے یہ خدا جسے لوگ خدا مانتے ہیں اس نے کام کیا ہے. کام ہونے کے بعد ابو ذر نے حلوہ پکوایا اور ایک بڑے برتن میں رکھ کے ان خداؤں کے سامنے حلوہ پیش کیا. اپنے خدا کے سامنے رکھ کر عرض کیا، اے میرے خالق، تو نے میرا بڑا کام کر دیا، میری مرضی کے مطابق میرا کام پورا ہو گیا، اور لیجئے یہ حلوہ کھائیے، اسے کھائیے. تو یہ خدا کہاں کھاتے ہیں؟ ابو ذر نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، تسلی دیا کہ کھا لیجئے. اللہ اکبر. جب ان خداؤں نے نہیں کھایا تو ابو ذر سوچنے لگے یہ خدا نہیں ہے، یہ تو پتھر ہیں. اگر یہ خدا ہوتے تو حلوہ شریف ضرور کھاتے، بس حلوہ نہ کھانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. مگر شیطان نے وسوسہ ڈالا، ابو ذر غلطی نہ کرو، خدا تو ہوتا ہی وہی ہے جو نہ کھائے. کیا ابراہیم کا خدا کھاتا ہے؟ ارے نہ کھانا تو خدا ہی کی دلیل ہے، اگر کھا لیتا تو خدا نہیں ہوتا.
اب تو یقیناً خود خدا ہی ہے۔ ابو ذر کو یقین ہو گیا واقعی یہ خدا ہے، ابراہیم کا خدا بھی تو نہیں کھاتا تھا۔ یہ سوچ کر ابو ذر حلوہ خدا کے سامنے کسی کام رکھ کر چلے گئے، کسی کام کے، ایک نجس جانور آیا اور اس نے حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ اب جو ابو ذر نے دیکھا تو غصے کے بعد کہا کہ لعنت ہو اس پر جو نجس جانور کو بھی نہ بھگا سکتا۔ یہ خاموش بیٹھے رہے۔ سامنے سے ایک نجس جانور ہٹا سکتے تھے، ہٹایا نہیں، یہ خدا نہیں ہے۔ اس پر شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا، ابو ذر تیرے پختہ ایمان کو کیا ہو گیا؟ کیوں بے ایمان ہونے لگے ہو؟ کیا نجس مخلوق خدا کی مخلوق نہیں ہے؟ اسے بھوک نہیں لگتی، اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ اس نے خدا سے عرض کیا ہوگا، خدا نے اس طریقے سے اسے بلایا ہوگا اور اس کی شان کے مطابق اسے دعوت دی ہوگی اور اسے کھلا دیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے، اتنا برا ہوتا تو پیدا ہی کیوں کرتا؟ اگر نجس جانور، ہم لوگ کہتے ہیں نا کبھی، یہ کیوں پیدا کر دیا اللہ نے مکھی کو، مچھر کو کیوں پیدا کر دیا، یہ نجس جانور کو کیوں پیدا؟ ہر ایک چیز کی ریزن ہے، وجہ ہے، کارن ہے۔ مچھر بھی مسخ شدہ ہے، انسان تھا، نبیوں سے بدتمیزی کرتا تھا، زبان درازی کرتا تھا۔ مکھی ایک حقیقت بتا دیتی، تم بہت بڑے بادشاہ ہو، ناک سے تو مکھی ہٹا نہیں سکتے، مکھی کے سامنے بے بس ہو۔ تم ہاتھی بہت بڑے ہو، چونٹیوں اور ابابیل سے قاصر ہو۔ خدا کی قدرت بڑی ہے۔ پھر میں کہوں گا اکبر افضل نہیں ہے، افضل اکبر ہے۔ یہ سوچ کر ابو ذر پھر پختہ ہو گئے، اور واقعی یہ خدا ہے۔ انہیں مخلوق کی خبرگیری ہوتی ہے، چاہے نجس جانور ہو، اسے بھی خدا کھلاتا ہے۔ ابو ذر دیکھ ہی رہے تھے کہ نجس جانور نے وہاں بے ادبی کر دی۔ ابو ذر کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، کڑھائی اٹھائی اور اس کے بعد ان ہاتھ کے بنے ہوئے خدا کو توڑ ڈالا، سفایا کر دیا۔ مکان پر چڑھ کر بلند آواز سے فرمایا، اے میری جاہل قوم، خدا وہ ہے جس نے زمین، آسمان، چاند، ستارے، دن رات کو پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، فوراً راہ حق پہ آ گئے، راہ ہدایت پہ آ گئے جناب ابو ذر، اور دنیا کو بتا دیا کہ ابو ذر تسلیم کی منزل پر ہے۔ ابو ذر نے تسلیم، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے میں اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ عزیزوں، جناب ابو ذر نے بڑی قربانیاں برداشت کی۔ کیسے کیسے زمانے میں کیسے کیسے حادثات، مسائل، دشواریاں، پریشانیاں، دکھ درد اٹھائے ہیں جناب ابو ذر نے، یہاں تک کہ ملک بدر کر دیا گیا۔ کوئی ابو ذر سے ملے نہیں، مولا کائنات امام حسن امام حسین ملنے آئے۔ پوری کیفیت ہے کس طرح جناب ابو ذر تیار ہوئے اور گئے ہیں، ربضہ چلے گئے۔ جناب ابو ذر مشکلات میں زندگی، بھیڑ بکریاں ختم ہو گئیں، بیوی کا انتقال ہو گیا، خود موت کی منزل پر پہنچنے لگے۔ ایک چھوٹی بیٹی تھی جناب ابو ذر کی، اللہ اکبر، وہ باپ کے سرانے بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، باپ نے بڑی وصیتیں کی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے چہرے پہ کپڑا ڈالنا اور سر رات جب جا کے بیٹھ جانا اور کہہ دینا کہ رسول کے ایک صحابی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو غسل و کفن دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے عزیزوں، ایسے ہی کیا بیٹی نے، کم سن بچی نے۔ باپ کے چہرے پہ کپڑا ڈالا، راستے میں آ کے بیٹھ گئیں۔ قافلہ آیا اور آ کے آواز دیا، مسلمانوں کے رسول کا ایک صحابی پردیس میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ ہاں، اس وقت جو ہے وہ رسول کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے، مولا کے چاہنے والے وہاں موجود تھے۔ اس بیٹی کو ادب احترام کے ساتھ اٹھایا
اور اٹھانے کے ساتھ آئے میرے عزیزو ابو ذر کو بہترین غسل و کفن دیا گیا، جنازہ نماز پڑھی گئی، بڑے ادب کے ساتھ دفن کیا گیا، اور جناب ابو ذر کی بیٹی کو صحیح سلامت لے کر وطن واپس آ گئے۔ یہی دستور اسلام بھی ہے اور یہی انسانیت بھی ہے کہ باپ کا جنازہ ہو تو بیٹی کے سامنے تسلی و تشفی دی جائے، لیکن ہاں ایک بیٹی سکینہ جو پردیس میں بابا اس دنیا سے گئے ہیں، کوئی تسلی تشفی دینے والا نہیں ہے۔ جناب سکینہ کیا فریاد نہیں کرتی ہوں گی، اے ابو ذر کی بیٹی، ارے تمہیں اس منزل پر تو ہو گئے کہ کم از کم تمہارے بابا کو غسل کفن ملا، لیکن ہم اپنے بابا پر روتے ہیں تو رخسار پہ تماچا، پشت پہ تازیانہ لگتے ہیں۔ میں کس سے فریاد کروں، میں کیسے استغاثہ کروں، میں کیسے مناجات کروں؟ ہاں میرے عزیزو، جناب سکینہ اپنے بابا کے لاشے پر آئی ہیں اور بابا کے لاشے سے لپٹی، لیکن کیسے لپٹی ہوئی ہوں گی کہ بابا کے جسم پہ نیزے اور تیر ہوں گے۔ ظالم اس معصومہ کو اپنے باپ سے کس طرح جدا کر رہے ہوں گے، ارے تازیانہ لگا رہے ہوں گے۔ عالم یہ ہے کہ کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تسلی و تشفی دینے والا نہیں۔ عالم غربت میں حسین مارے گئے، لیکن چاہنے والوں کو اسیر کر کے کوفہ و شام لے گیا، اور اس طریقے سے انہیں رونے بھی نہ دیا گیا۔ اور جناب سکینہ اس غم کے عالم میں قید خانہ شام میں انتقال کر گئی۔ پورا لٹا قافلہ کربلا آیا باپ کے جنازے کے بعد، اور عباس کے جنازے کے پاس آ کے بیویوں نے بیان کیا کہ وہ امانت میں قید خانہ شام میں چھوڑ گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس سے خلیل نے بلکہ کثیر میں شمار فرما، پروردگار اس سے احسن جزا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار حج کا مہینہ ہے، ہم سب کی عبادت کو قبول فرما، میرے خدا کو مجھ سے راضی کر، ہم خدا کے خوشنودی پہ راضی رہیں، خدا کی ذات پہ ہمیں توکل کرنے کی توفیق عنایت، اپنے آپ کو معصومین کی ذات پہ تسلیم کر دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر خدا کے فیصلے پر راضی ہونے کی دولت عطا فرما۔ جمعہ ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں کی حفاظت فرما، زیارت کربلا کی توفیق عطا، شہدائے کربلا، اسرائے کربلا کے مطابق ان کی رہنمائی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی دولت عطا فرما، ہمارے ائمہ معصومین کو ہم سے راضی فرما، نیکیاں کار خیر بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا شرف۔ پروردگار جن لوگوں نے یہ مجلسوں میں حصہ لیا ہے ان کی روزیوں میں برکت عنایت فرما، اطمینان قلب عطا فرما، دین کی طرف رغبت دلانا، امام کے ظہور میں ان کو ناصر امام زمان میں شمار فرما، ہم صحیح معنوں میں مطیع آل محمد قرار دیا جا سکیں، اور تسلیم کی منزل پر بارگاہ رب العزت میں اور امام زمان کی بارگاہ میں تسلیم سراپا سرنڈر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے امام آئیں، ظہور فرمائیں تو ہم ان کے دور حکومت میں زندگی بسر کر سکیں، خون مظلوم کربلا کا بدلہ لے سکیں، اور غیبت میں جو ہمارے فرائض ذمہ داری ہیں اس کو بھی بخوبی انجام دینے کی دولت عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین۔